السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، لاک ڈاؤن کے اندر نماز جمعہ کہاں کہاں پڑھی جا سکتی ہے اور کیسے پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں 2-3 مسائل آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس سے کچھ نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مسائل کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت ساری مرتبہ دشواریاں پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرونا وبا کے اس دور میں، اس پینڈیمک میں، حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے جن مساجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، جتنے افراد کے ساتھ میں، وہاں پر نماز جمعہ پڑھی جانی چاہیے۔ احناف کے یہاں نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے امام صاحب کے علاوہ 3 بالغ مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں تک ہمارے علم میں جو بات ہے کہ حکومت نے حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے مساجد کے اندر 5 یا 6 افراد یا اس سے زائد بھی کہیں کہیں پر اجازت دی گئی ہے، تو ان افراد کے ساتھ نماز جمعہ وہاں پر پڑھی جانی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، تاکہ حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل بھی ہو اور مساجد ویران بھی نہ ہو جائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مساجد کے اندر نماز جمعہ کے لیے ایک مخصوص تعداد اور مخصوص احباب ہی کو اجازت ہے، تو بہت سارے لوگ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز جمعہ کیسی پڑھنی چاہیے، کیسی پڑھی جانی چاہیے اور کیسے ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو ایسے وقت میں گھروں کے اندر بھی جب ہم نماز جمعہ پڑھ رہے ہوں تو وہاں پر بھی ہمیں سب سے پہلے حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا چاہیے، جیسے سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک کا اہتمام ہے، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ گھر میں جس گھر میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے، نماز جمعہ ادا کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گھر کے کھلے حصے میں، جیسے پارکنگ کا حصہ ہے یا دیوان خانہ ہے یا چھت ہے یا اس جیسی کھلی جگہ ہے، جہاں پر کوئی دوسرا آ کر اس نماز میں شریک ہونا چاہیں تو وہ نماز میں شریک ہو سکیں، اس نماز جمعہ میں اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ ایسے گھروں کے اندر نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ یہاں پر بھی جو صاحب نماز پڑھانے والے ہیں ان کے علاوہ 3 بالغ مرد حضرات کا ہونا، کم از کم 3 بالغ مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے زائد ہو جائیں، 5 ہو جائے، 6 ہو جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے بھی کچھ افراد مل کر نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، مختصر خطبہ ہو، مختصر قرات ہو۔ لیکن جہاں پر نماز جمعہ گھروں میں ادا کی جا رہی ہے، وہاں اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو صاحب بھی نماز جمعہ پڑھا رہے ہوں، اگر وہ عالم نہ ہوں، حافظ نہ ہوں یا تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہ جانتے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو صورتیں نماز میں پڑھ رہے ہیں نماز جمعہ میں، اس کو ایک مرتبہ جاننے والے افراد کو پڑھ کر سنا لیں، تاکہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ رہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ ہم تو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن تجوید کے نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح تلفظ کے ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں جو قرات کی جاتی ہے اس میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے نماز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب جو صاحب نماز جنہوں نے پڑھائی ان کی نماز بھی ضائع، اور جو لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی ان کی نماز بھی ضائع۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم نے نماز جمعہ ادا کر لی، لیکن وہ نماز مسئلے کی روح کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہوئی۔ اس لیے خطبہ بھی جو ہے بہتر ہے کہ کسی کو سنا لیں۔ زاد مسلم کی جانب سے بھی مختصر خطبے شیئر کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ خطبے بھی، اور اسی طریقے سے قرات زیادہ ضروری ہے کہ کسی کو پڑھ کر سنا لیں کہ ہماری یہ صورت ہم پڑھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی صورتیں ہوں، سورہ عصر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ نصر ہے، سورہ قریش ہے، اس جیسی صورتیں پڑھ کر سنا کر اس کے لیے پہلے پریپیئر ہو کر پھر نماز جمعہ پڑھائیں، تاکہ پڑھانے والوں کی بھی اور پڑھنے والوں کی بھی نماز جمعہ صحیح ہو سکے۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بہت سارے گھر اس وقت میں ایسے ہیں جن کے ہاں پورے احباب گھر کے اندر پینڈیمک کا شکار ہیں، مرض میں مبتلا ہیں، کرونا وائرس کے، ایک گھر میں 3 4 افراد۔ تو ایسے احباب جو کسی جگہ جماعت ہو رہی ہو تو وہاں پر جا کر نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، یا پھر ایسے افراد کہ جن کے گھر میں 3 سے کم افراد ہیں، زائد افراد نہیں ہیں، اور وہ کسی
کے گھر جا کر نماز جمعہ ادا نہیں کر پائے یا کسی اور دوسری وجوہات سے، یعنی ان کو ایسا کوئی فرد نہیں ملا جو ہے نماز جمعہ پڑھانا جانتا ہو صحیح طریقے سے، تو ایسے افراد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز جمعہ نہ پڑھیں، بلکہ انفرادی طور پر الگ الگ نماز ظہر ادا کر لیں، کیونکہ وہ اب نماز جمعہ ادا کرنے سے قاصر رہ چکے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، تو ان کے لیے وہ الگ الگ نماز ظہر ادا کر لیں۔ یہ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جن دیہاتوں کے اندر یا شہر کے جن مسلوں کے اندر جہاں پر پہلے ہی سے نماز جمعہ نہیں ادا کی جاتی تھی، وہاں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر عام حالات کے اعتبار سے ہی 4-5 افراد مل کر یا 6 افراد مل کر، جو حکومت نے اجازت دی ہے، وہ چند افراد مل کر نماز ظہر باجماعت ادا کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور ماسک لگا کر اور پورے احتیاط کے ساتھ میں۔ تو یہ اس وقت میں لاک ڈاؤن کے اندر بہت سارے لوگ نمازوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں، اور خصوصاً نماز جمعہ کا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے پریشانی کا اور الجھن کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت میں کون سی نماز پڑھنی چاہیے اور کیسی پڑھنی چاہیے۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کچھ مسائل آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں اور آپ کو بتائی ہیں باتیں۔ امید کہ آپ ان چیزوں کو غور سے سنیں گے، اچھے سے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔